ارشاد فرمائیے گا آسما کے معاشرے میں مساوات کے فوائد کو، اس کے ثمرات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جب مساوات قائم ہو جائے معاشرے میں تو یقینی طور پر ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور دین اسلام کو ہی یہ امتیاز حاصل ہے کہ جو دین اسلام کی روایات ہیں کہ مساوات کا درس دیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو یکساں ڈیل کیا جاتا ہے. اسی طرح یعنی اگر اب اسلام کے مخالفین کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی اس بات پر تعریف کرتے ہیں کہ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر رنگ، نسل اور تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر سب کو یکساں حقوق دیے جاتے ہیں. اب مساوات سے ہمارے معاشرے کے اندر برابری پیدا ہوتی ہے، برابری کا احساس ہوتا ہے. اپنے آپ کو کچھ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سم ٹائم، کبھی میں بہت اچھے نمبروں سے میں پاس ہو گئی یا میری کوئی فرینڈ پاس ہو گئی، یا پھر اسی طرح میرے پاس کوئی بہت اچھے کپڑے ہیں، بہت سی آسائشات ہیں، میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ اگر سمجھنے لگوں یا کوئی بھی سمجھنے لگے تو مساوات اگر وہ اپنے اندر ڈال لے، مساوات کے مطابق اپنی زندگی کو عمل پیرا کروائے تو پھر اس کے مطابق اگر چلے گا تو پھر اس کے اندر یہ فرق آ جائے گا کہ وہ سب کو ایک جیسا سمجھے گا کہ جیسا میں ہوں اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ انعام کیا، اس کے اوپر کیا، اس سب کے اوپر کیا. اسی طرح دوسری بات یہ کہ غرور و تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر سے میں نکل جاتی ہے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اکرم وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اور جو پرہیزگار ہے وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں؟ کیا اللہ رب العزت نے دوسرے کے اوپر انعام نہیں فرمایا، دوسرے کے اوپر رحمت نہیں فرمائی؟ تو اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا. اسی طرح ہم اگر برابری کا سبق دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور خود بھی اپنے آپ کو سب لوگوں کے ایکول سمجھتے ہیں تو اس سے ملک میں وحدت پیدا ہوتی ہے، وحدت انسانی کا شعور ملتا ہے. اسی طرح تعصب کا خاتمہ ہوتا ہے، جو دل کے اندر ہمارے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جاتا رہتا ہے کہ دوسرے کو ہی ہر چیز کیوں ملتی ہے. اس تعصب کا خاتمہ ہوتا ہے مساوات کے تھرو کہ سب انسان برابر ہیں، سب کے حقوق مساوی ہیں. اگر اس کو مل گیا تو کل کو مجھے مل جائے گا، اللہ رب العزت مجھے بھی عنایت فرمائے گا. اسی طرح سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں. بے شک وہ خاک نشیں ہیں لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کتنا مقبول ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں. تو اس لیے بڑے بزرگ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ اچھا ہو، ہم سے زیادہ پیارا ہو. بالکل اسی طرح مذہبی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، کسی بھی طور پر، بالخصوص نسبی تعلق سے میں ایک بات کروں گی کہ ہم نسبی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ میرا نسب زیادہ اونچا ہے. آج کل معاشرے میں جو ایک بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کا میں ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ نسبی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا تو یہ ہے، ہمارا نسب تو یہ ہے تو میں اپنے نسب کی وجہ سے اپنے نسب کے علاوہ باہر اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتی، اپنے بہن بھائیوں کے کہیں اور ہم رشتے نہیں دیکھ سکتے. تو جبکہ اللہ رب العزت نے جو لتعارفوا، جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ شعوب و قبائل، ہم نے بنائے شعوب اور قبائل ہم نے بنائے تاکہ لتعارفوا پہچانے جائیں، پہچان کے لیے ہے وہ. لیکن اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ سپیریئر سمجھنے لگیں خود کو، کہ آپ کا نسب سب سے اچھا ہے، آپ دوسرے کو گلٹ فیل کروائیں. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو کہ انتہائی حسین ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم ایک پروقار معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ جو جتنی خوبصورتیاں ہیں وہ ہمارے اندر آئیں اور ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو. سبحان اللہ، بے شک.